کہتے ہیں کہ میں اس جیل کا دورہ کرنے کے لیے گیا اور وہاں پر موجود قیدیوں سے ملاقاتیں بھی کی، خاص طور پہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے ان سے گفتگو ہوئی، اور یہاں تک انہوں نے بتایا کہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے قیدی ہیں ان کو سجدہ گاہ بھی نہیں فراہم کی جاتی۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر ملک میں، دنیا میں ہر جگہ پر، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر قوانین ہوتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھا جا سکے۔ ہر جگہ پر، دنیا میں ہر ملک میں یہ قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کروانا ریاست کا کام ہے، ریاست کی ذمہ داری۔ اور خاص طور پر ساری دنیا میں ایک چیز جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہر مہذب معاشرے میں، وہ ہیں بیسک ہیومن رائٹس، یعنی بنیادی انسانی حقوق۔ ان کے قوانین کی پاسداری، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس میں تمام شہری آ جاتے ہیں۔ ملک کا ہر شہری، یہ ملک کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جائیں، خواہ وہ کسی مسلک سے، کسی مذہب سے یا کوئی بھی ہوں۔ یہاں تک کہ جیل کے قیدیوں کے بھی قوانین، جو لوگ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں اور ان کے بھی باقاعدہ قوانین ہیں کہ ان پر عمل درآمد کروانا ہے، ان کو وہ حقوق فراہم کرنے ہیں۔ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور ان انسانی حقوق میں مذہبی عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جیل میں جو افراد قید ہوتے ہیں، سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں اپنے جرم کی، تو جیل تو ویسے بھی ساری دنیا میں اصلاح کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ ماضی میں غلطیاں کر چکے ہیں، جیل میں رہ کر ان کی اصلاح کر سکتے ہیں اور مستقبل کو اپنے بہتر کر سکتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے آنے والی زندگی میں، اور اس میں مذہب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جیل میں جو افراد موجود ہوتے ہیں وہ مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے اس بات کو یقینی بنانا ریاست کے لیے کہ جو جیل میں قیدی ہیں ان کو مذہبی آزادی دی جائے تاکہ وہ مذہبی اور روحانی قلبی سکون حاصل کر سکیں، اپنے عقائد کے مطابق وہ عمل سر انجام دے کر۔ لیکن ایک عرصے سے یہ شکایات مل رہی تھیں، اس بارے میں اطلاعات تھیں کہ پاکستان میں، خصوصاً پنجاب میں، جیلوں میں جو قیدی ہیں، خصوصاً جن کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، اور خاص طور پر محرم کے ایام میں انہیں مجالس سننے کو نہیں ملتی، اس عزاداری سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے، جو کہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا۔ اور ویسے بھی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، عزاداری ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس متعلق شیعہ اکابرین کا حکومت سے ایک عرصے سے مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ جو جیلوں میں قیدی ہیں ان کو یہ سہولت اسے کہہ لیا جائے، یا جو بنیادی حق ہے ان کا، کہ عزاداری یقینی ان کی بنائی جائے کہ محرم کے ایام میں، جو شہادتوں کے ایام، ان شہادت کے ایام میں انہیں عزاداری کرنے دی جائے، وہاں پر مجالس کا انعقاد ہو جس میں وہ شرکت کر سکیں۔ ظاہر ہے اس سے انہیں روحانی سکون بھی حاصل ہوگا، اور مجالس، یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ بہت بڑا ایک اصلاح کا پہلو بھی ان کے لیے بنے گی۔ تو اس حوالے سے گزشتہ روز شیعہ علماء کی، شیعہ لیڈران کی ملاقات ہوئی ہوم ڈپارٹمنٹ سے، اور وہاں پر ان کے سامنے مطالبات رکھے گئے۔ تو ان میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا، تو اس پر ایکشن لیتے ہوئے ہوم ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر آئی جی جیل خانہ جات کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے، خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے، انہیں ہدایات دی گئی ہیں آئی جی صاحب کو کہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے۔ شیعہ علماء ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے، اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ جیل میں موجود جو شیعہ قیدی ہیں ان کو ایام میں، عاشوراء کے، چہلم کے، یا جو شہادت اہل بیت کے حوالے سے ایام ہیں، ان دنوں میں ان کے لیے عزاداری کا وہاں پر انعقاد کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے اگر اس پر عمل واقعاً ہو جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ اول تو پاکستان میں یہ پابندی ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ پابندی کہ ان کو عزاداری سے محروم رکھا جائے قیدیوں کو، یہ ایک قابل مذمت عمل ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت کرنا کوئی جرم ہو۔ اہل بیت کا ذکر عین عبادت ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو مسئلہ تھا، جو کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ حل ہو گیا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیٹر بھی جاری کر دیا گیا، اسی حوالے سے ایک آرٹیکل بھی لکھا گیا تھا، جبریل مہدی نے لکھا تھا، پریزن وائر ایک خبروں کا ادارہ ہے اس میں، اور اس میں اس آرٹیکل کا عنوان یہ تھا، ریلیجیس ڈسکریمنیشن ان پریزن اگینسٹ شیعہ مسلم۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے امریکہ کی ایک جیل کا حال بیان کیا، کیونکہ یہ صحافی تو کہتے ہیں کہ میں اس جیل کا دورہ کرنے کے لیے گیا اور وہاں پر موجود
قیدیوں سے ملاقاتیں بھی کی، خاص طور پہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے ان سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی ان کے مذہبی عقائد سے محروم رکھا جاتا ہے، عزاداری کی اجازت نہیں ہے، مجالس کا انعقاد نہیں ہوتا، جبکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو تمام تر سہولیات دی جاتی ہیں۔ اور یہاں تک انہوں نے بتایا کہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے قیدی ہیں ان کو سجدہ گاہ بھی نہیں فراہم کی جاتی نماز کی ادائیگی کے لیے، اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ ایسا اس لیے وہاں پر کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا اگر ہم ان کو اجازت دیں گے عزاداری کی یا ان کے مذہبی عقائد کے مطابق ان کو آزادی دے دی جائے گی تو ان پر ایران کا کوئی اثر و رسوخ آ جائے گا، تو اس لیے وہاں پر پابندیاں تھیں۔ لیکن وہ تو امریکہ کی بات ہے، لیکن یہاں پر تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اس ملک کے بنانے والے ہی قائد اعظم محمد علی جناح محب اہل بیت تھے، عاشق اہل بیت، اس لیے جیلوں میں عزاداری کی اجازت ہونی چاہیے، مجالس کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ قیدی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی بھی گزار سکیں وہاں پر، اور اصلاح کا ایک بہت بڑا پہلو جو ان مجالس کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے نکلے گا، وہ بھی ایک بہترین عمل ثابت ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مطالبات ہیں شیعہ علماء کے، شیعہ کابرین کے، ان پر بھی عمل ہونا چاہیے، اور جو بعض مقامات پر چار دیواری کے اندر مجلس کرنے پر FIR ہوتی ہے یا جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں انتظامیہ کی جانب سے، وہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔